بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور واردات ڈال دی گئی ہے، کپتان کے اہم کھلاڑیوں کی چھٹی ہو گئی ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اس وقت سب کی نظریں زمان پارک کے اوپر ہیں۔ الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، تحریک انصاف کے 35 اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ ایک طرف جب عمران خان نے قومی اسمبلی میں واپسی کا اعلان کیا تو دوسری طرف پی ڈی ایم کی اتحادی الیکشن کمیشن نے عمران خان کے 3 درجن سے زائد ارکان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ صورتحال بڑی گمبھیر ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہمیں دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے اپنا کام دکھا دیا ہے۔ بظاہر لگتا یہی ہے کہ اس حکومت کی کامپیں ٹانگ گئی ہیں۔ اگر عمران خان دوبارہ اسمبلی میں واپس آتے ہیں تو راجہ ریاض سمیت نور عالم خان کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ تو پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ عمران خان واپس اسمبلی میں آئیں۔ ایک طرف تو وزیر داخلہ ویلکم کرتے ہیں اور دوسری طرف الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے لوگوں کی چھٹی کروا دی جاتی ہے۔ اس پوری صورتحال میں سب کی نظریں زمان پارک پر ہیں کہ اب وہاں سے کیا بیان آتا ہے اور کون سا لاہ عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ جب عمران خان اور ان کی پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں، تب تو اسپیکر قومی اسمبلی کہہ رہے تھے کہ ایک ایک رکن خود پیش ہو کر اس کی تصدیق کریں، مگر اب 35 لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کی وہ منطق کہاں گئی جس پر ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ حکومت عمران خان سے خوف زدہ ہے۔ اگر عمران خان واپس آ گئے تو پھر ان کا جینا حرام کر دیں گے، پھر ان کے ہر کام پر نظر ہوگی، سوال ہوگا۔ ایک مضبوط اپوزیشن ان کے سامنے کھڑی ہوگی۔ آج کی کارروائی سے معلوم ہو گیا کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ راجہ ریاض کی وہ چھٹی کرا کر ہی رہیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے تحریک انصاف کے 35 اراکین اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے۔ اسپیکر کی جانب سے جن اراکین کے استعفے منظور کیے گئے ہیں ان میں 33 ارکان کے ساتھ ساتھ خواتین کی مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین بھی شامل ہیں۔ جن اراکین کے استعفے منظور کیے گئے ہیں ان میں مراد سعید، عمر ایوب خان، اسد قیصر، پرویز خٹک، عمران شہریار آفریدی، نور الحق، راجہ خرم شہزاد، اسد عمر، صداقت علی، غلام سرور، شیخ راشد شفیق، شیخ رشید احمد، منصور حیات خان، فواد احمد، ثناء اللہ خان مستی خیل، محمد حماد اظہر، ملک محمد عامر ڈوگر، شاہ محمود قریشی، زرتاج گل، فہیم خان، سیف الرحمان، عالمگیر خان، علی حیدر زیدی، آفتاب حسین صادق، عطا اللہ، آفتاب جہانگیر، قاسم خان سوری، اور اس کے علاوہ جو ہے مخصوص نشستوں پر منتخب عالیہ حمزہ ملک اور کنول شوذب کے استعفے بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے 11 اپریل کو پارلیمنٹ میں اعتماد کے ووٹ کے ذریعے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد اپنے استعفے جمع کرائے تھے۔ اسمبلی سے بڑے پیمانے پر مستعفی ہونے کے فیصلے کا اعلان پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے 11 اپریل کو وزیر اعظم شہباز شریف کے انتخاب سے چند منٹ قبل اسمبلی کے فلور پر کیا تھا۔ قومی اسمبلی سیکریٹری نے اپنے خط میں کہا کہ اس نے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کو 30 مئی کو طلب کیا اور انہیں 6 سے 10 جون تک ذاتی طور پر پیش ہونے اور استعفوں کی تصدیق کا وقت دیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ اسپیکر نے جولائی میں پی ٹی آئی کے 11 اراکین کے استعفے قبول کرنے کی کوئی واضح وجہ بتائے بغیر ہی قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے تھے، جن میں ڈاکٹر شیریں مزاری، علی محمد خان، فخر زمان اور فروخ حبیب شامل تھے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی مسلسل مزید ارکان کے استعفوں کی منظوری کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ اراکین اسمبلی ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر استعفوں کے لیے ملاقات کریں۔ اسپیکر نے پارٹی سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ قومی اسمبلی کے رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس 2017 کے رول 43 کے مطابق انہیں پارٹی کے چیئرمین عمران خان سمیت 127 اراکین قومی اسمبلی سے انفرادی طور پر ملاقات کرنی تھی، تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا انہوں نے استعفے آزادانہ اور کسی دباؤ کے بغیر دیے یا نہیں۔ گزشتہ ماہ قومی اسمبلی کے اسپیکر
نے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو خط لکھ کر ان سے کہا تھا کہ وہ پارٹی کے تمام اراکین قومی اسمبلی کو انفرادی طور پر استعفوں کی تصدیق کے لیے بھیجیں، مگر ایک طرف تو جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی 12 کہہ رہے تھے اور ڈھنڈورا ایک طرح سے پیٹ رہے تھے کہ جو تحریک انصاف کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کے پاس آئیں، ان سے بات چیت کریں اور اس کے بعد ہی یہ تمام تر چیزیں کریں، مگر ساتھ ہی آج جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جب اپوزیشن لیڈر کا عہدہ مانگا تو دوسری طرف تھوڑی دیر کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن نے ان کے 35 اہم ترین ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ سلسلہ یہیں تک جو ہے چلے گا یا پھر آگے مزید بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ابھی شاہ محمود قریشی نے جو ہے بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت زمان پارک میں موجود ہوں، کچھ دیر میں عمران خان صاحب سے ہماری میٹنگ ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیں اور 35 حلقوں سے وہ خود الیکشن لڑیں، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا کہ 35 حلقوں سے ایک ہی عمران خان صاحب اگر الیکشن لڑتے ہیں تو آیا کہ واقعی ان 35 حلقوں میں عمران خان صاحب کو جو ہے اپنا فتح بھی نصیب ہوگی یا پھر ان کو کچھ حلقے جو ہے شاید ان کو شکست بھی ہو، تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، مگر جو اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کا راج ہے، تو اب تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اکیلی 50 سے 60 حلقوں پر بھی جو ہے اکیلے الیکشن لڑیں تو وہ جیت جائیں گے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ تمام صورتحال کس طرف جاتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے لیے بھی ایک بڑا سرپرائز تھا جس طرح سے الیکشن کمیشن نے دیا، اور الیکشن کمیشن کی وہ جو آزادانہ ایک پالیسی تھی، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ جس طرح سے بیانات دیتے رہے، جس طرح سے خطوط لکھتے رہے، تو اب ایسی کیا نوبت پیش آئی کہ انہوں نے بغیر کوئی وجہ بتائے، بغیر کوئی اس طرح کی بات کیے، انہوں نے جو ہے تحریک انصاف کے 35 اہم ترین ارکان اسمبلی کو جو ہے ڈی نوٹیفائی کروا دیا، ایک طرح سے ان کی چھٹی کروا دی ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ تمام جو ہے اس وقت پورے پاکستان کی جو ہے اس وقت جو نگاہ ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس پوری صورتحال میں کیا فیصلہ لیتے ہیں، اور جو بھی وہ فیصلہ لیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اسمبلی ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کے پاس آئیں، ان سے بات چیت کریں اور اس کے بعد ہی یہ تمام تر چیزیں کریں، مگر ساتھ ہی آج جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جب اپوزیشن لیڈر کا عہدہ مانگا تو دوسری طرف تھوڑی دیر کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن نے ان کے 35 اہم ترین ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ سلسلہ یہیں تک جو ہے چلے گا یا پھر آگے مزید بڑھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ابھی شاہ محمود قریشی نے جو ہے بول نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت زمان پارک میں موجود ہوں، کچھ دیر میں عمران خان صاحب سے ہماری میٹنگ ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیں اور 35 حلقوں سے وہ خود الیکشن لڑیں، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا کہ 35 حلقوں سے ایک ہی عمران خان صاحب اگر الیکشن لڑتے ہیں تو آیا کہ واقعی ان 35 حلقوں میں عمران خان صاحب کو جو ہے اپنا فتح بھی نصیب ہوگی یا پھر ان کو کچھ حلقے جو ہے شاید ان کو شکست بھی ہو، تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، مگر جو اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کا راج ہے، تو اب تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اکیلی 50 سے 60 حلقوں پر بھی جو ہے اکیلے الیکشن لڑیں تو وہ جیت جائیں گے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ تمام صورتحال کس طرف جاتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے لیے بھی والا وقت بتائے گا، مگر جو اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، جس طرح سے عمران خان صاحب کا راج ہے، تو اب تو یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اکیلی 50 سے 60 حلقوں پر بھی جو ہے اکیلے الیکشن لڑیں تو وہ جیت جائیں گے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ تمام صورتحال کس طرف جاتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے لیے بھی ایک بڑا سرپرائز تھا جس طرح سے الیکشن کمیشن نے دیا، اور الیکشن کمیشن کی وہ جو آزادانہ ایک پالیسی تھی، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اسپیکر قومی اسمبلی کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ جس طرح سے بیانات دیتے رہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر
نے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو خط لکھ کر ان سے کہا تھا کہ وہ پارٹی کے تمام اراکین قومی اسمبلی کو انفرادی طور پر استعفوں کی تصدیق کے لیے بھیجیں، مگر ایک طرف تو جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی 12 کہہ رہے تھے اور ڈھنڈورا ایک طرح سے پیٹ رہے تھے کہ جو تحریک انصاف کے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کے پاس آئیں، ان سے بات چیت